نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان شئت جعلته سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب الصبر والشکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صبر کہاں کہاں درکار ہے، اور اس بات کا بیان کہ آدمی کسی بھی حال میں صبر سے اس کو استغنا نہیں ہے۔ اب اس وقت گفتگو ہو رہی تھی ان مصائب کے حوالے سے کہ جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی ایک مصائب وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی انٹرمیڈیری ہوتا ہے، کوئی ہیومن ایجنٹ بھی شامل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں مصائب جس میں بظاہر کوئی ہیومن ایجنٹ شامل نہیں ہوتا۔ اگرچہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان دوش دیتا ہے، یعنی کسی مرض کی وجہ سے وفات ہوتی ہے تو چونکہ ہمارے ہاں اب میڈیکلائزیشن آف دا سوسائٹی جس کو ہم بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور ڈاکٹرز کا، فزیشنز کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے امراض کے اندر۔ آج سے 200-250 سال پہلے تک بھی، بلکہ 150-200 سال پہلے تک بھی اتنا نہیں تھا، یعنی جتنا علاج معالجہ ہے اور جتنی سہولتیں ہیں، یعنی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس بات پر بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے بھارت میں خاص طور پر کہ بھئی آکسیجن نہیں ہے اور سلنڈرز نہیں ہیں اور وینٹیلیٹرز نہیں ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، تو نہیں تھے یہ، یعنی یہ کہاں تھا اس طریقے سے مصنوعی طور پر جو ہے آکسیجن فراہم کرنا یا وینٹیلیٹر فراہم کرنا۔ لیکن آج کا جدید آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے پوری آبادی کو وینٹیلیٹر فراہم کرنا، یعنی کتنے ہی لوگ بیمار ہو جائیں، یہ گویا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر ریاست یہ نہیں کر رہی تو اس پہ واویلا ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، اور اس پر بہت اودھم مچایا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی کبھی غور کرنا چاہیے نا کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کب بن گئیں اور کیوں بن گئیں، اور لوگ مر ہی جاتے تھے، ابھی بھی مر ہی جاتے ہیں، لیکن اب جیسے ان چیزوں کو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے اور وہ نہیں ملتی، تو اس کی وجہ سے ہم یعنی وی بیکیم اے کلچر آف کمپلینٹ، یعنی کمپلینٹ کلچر ہے، ہر وقت شاکی ہیں، اور خاص طور پہ ریاست سے تو بہت زیادہ شاکی ہیں۔ تو یہ وہی معاملہ ہے، یعنی یہ صبر کی کمی ہے۔ یعنی اگر یہ بات اگر کسی کو بتائی جائے تو اس کو عجیب سی لگے گی کہ یہ گویا بہت زیادہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ پیسیفزم کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا مزاج بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، اور وہ چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری بنیادی انسانی حقوق ہیں سو کالڈ، اور ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی ایسی ذمہ داری ریاست کی کبھی بھی نہیں رہی۔ تو بہرحال یہاں بات ہو رہی تھی، اور میں جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی نا کہ اب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ پیور جیسے نیچرل ایول بھی کوئی نہیں ہے نا، یعنی پہلے بیماری سے لوگ مر جاتے تھے تو ظاہری بات ہے اس میں حکیم کو یا کسی جو بھی آپ کہہ لیں کہ آیورویدک کا ماہر ہے، جو پہلے شیمنز ہوتے تھے، ان کو عام طور پہ دوشی نہیں قرار دیتے تھے، لیکن اب تو جو موت ہوتی ہے اس میں اکثر و بیشتر بیماری سے بھی جو موت ہوتی ہے اس میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے خراب کر دیا، فلاں ہاسپٹل نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال امام نے تو یہاں فرق کیا تھا نا ان مصائب میں جس میں انسان ایک ایجنٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور ان مصائب میں جس میں بظاہر ایسے نہیں لگتا کہ کوئی انسانی ہاتھ ہے۔ یہاں آخر میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کے پاس جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو واپس لے لے تو اس پر کیا شکوہ، کیا شکایت۔ اب آگے وہ مشہور روایت وہ لے کر آ رہے ہیں جو حدیث کی کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ جو رمیسہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اور وہ فوت ہو گیا، اور میرے شوہر ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے باہر، تو اس دوران وہ بچہ فوت ہو گیا اور میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا اس پہ کپڑا ڈال کے۔ تو کئی روایتیں ہیں، تو جب وہ آئے تو آ کر پوچھا کہ بھئی بچہ کیسا ہے،
تو انہوں نے ایک طرح سے توریہ سے کام لیا اور کہا کہ بچہ اب آرام سے ہے، بچہ اب سکون میں ہے. یعنی اس میں کوئی جھوٹ کا پہلو نہیں تھا نا، کہ بچہ پہلے بہت تکلیف میں تھا، اب اس کی جان چلی گئی تو اب گویا وہ آرام سے ہے، سکون سے ہے. تو وہ انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا انہوں نے کھایا. اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی قائم کیا. اور پھر اس کے بعد بیگم نے ان کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے یہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے کوئی پڑوسی مثلاً ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا جائیں اور اس کے بعد پھر آ کر واپس طلب کریں کہ بھئی ہم نے آپ کو ایک چیز دی تھی استعمال کے لیے، تمتع کے لیے، برتنے کے لیے، اور وہ کہیں کہ اب ہمیں واپس کرو، تو کیا ہمیں اس پر کوئی شکایت کا حق ہے؟ کئی روایتیں ہیں نا. تو ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی لوگ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائیں اور ایک خاص مدت کے بعد وہ آئیں اور مطالبہ کریں کہ بھئی ہماری امانت ہمیں واپس کرو، تو کیا ہمیں کوئی ایجیٹیشن کا، کوئی احتجاج کا کوئی حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی حق نہیں ہے، ان کی چیز تھی، وہ آ کر لے گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بے شک ان ھذا ابنک کان عاریۃ من اللہ تعالی، یہ جو تمہارا بچہ تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا عاریۃً، تمہیں دیا گیا تھا، یعنی یہ خاص مدت کے لیے تمہیں دیا گیا تھا. اور وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبَضَهُ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کی جان قبض کر لی. تو بہرحال ان کو بھی سکون آ گیا، انہوں نے اللہ کی حمد کی اور واسترجع، استرجاع کیا. استرجاع کہتے ہیں اس آپ کہہ لیں قول کو اور اس رویے کو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو استرجاع کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر بتایا. اور کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے رپورٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا قصہ گویا وحی کے ذریعے بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لہما فی لیلتہما، کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، یا اللہ برکت دے تم دونوں کے لیے تمہاری اس شب میں. اور پھر جو راوی یہ روایت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جو ہے مسجد میں دیکھے ان کی مزید 7 اولاد میں نے دیکھی، 7 لڑکے میں نے دیکھے، اور کہا کلہم قد قرأوا القرآن، اور وہ سارے کے سارے قاری قرآن تھے، قرآن پڑھنے والے تھے. یعنی وہ جو انہوں نے صبر کیا اپنے چھوٹے بچے کی وفات پر، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو اس کا بدلہ عطا فرمایا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیتنی دخلت الجنہ فإذا انا بالرمیسا امرأۃ ابی طلحہ، کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر رمیسہ بھی ہیں. رمیسہ یعنی جو ابو طلحہ کی جو ہیں وہ بیگم ہے، جو ام سلیم بھی ہیں. اور یہ ام سلیم وہی ہیں جو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی والدہ ہیں. اور کہتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ الصبر الجمیل ہوا اللہ یعرف صاحب المصیبہ من غیرہ، کہ صبر جمیل تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں یا اللہ یعرف صاحب المصیبہ من غیرہ، کہ جو مصیبت والا ہے، جو مبتلا ہے، وہ اپنی اس مصیبت کا، تکلیف کا تعارف یا اس کا اظہار اللہ کے غیر سے نہ کرے، یعنی کسی اور کے سامنے جا کے اس کے رونے نہ روئے. اور پھر امام کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو صبر کی ہم نے بات کی ہے نا، اس سے وہ آدمی صابر ہونے سے باہر نہیں نکلتا، ایکسکلوڈ نہیں ہوتا، کہ جس کے دل کو تکلیف ہو اور جس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تمام لوگوں میں مشترک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو اقتضاء بشریت کا ہے، یعنی بشریت کا تقاضا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے. اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو ہے ابراہیم، ان کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھیں بھی بہہ پڑیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور لوگوں نے پوچھا
کہ اما نہیتنا عن ھذا، کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان ھذہ رحمۃ، کہا کہ یہ تو رحمت ہے، وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے وہ لوگ کہ جو رحمت اور شفقت رکھنے والے ہیں، رقیق القلب ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ ایک اور مشہور روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب، ان کا ایک بچہ بالکل اسی طریقے سے بہت بری حالت میں تھا اور لگتا تھا کہ جیسے نزع کا عالم طاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ان کا بلاوا آیا کہ آپ تشریف لائیں، تو انہوں نے کہلوا بھیجا کہ بھائی صبر کرو، اللہ کا مال ہے، اگر اللہ لینا چاہے گا تو لے لے گا۔ لیکن بہرحال ان کو تسکین نہیں ہوئی، انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، تو آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ اکابر صحابہ بھی تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو وہ بچہ آپ کو اٹھا کر دیا گیا آپ کی گود میں، اور اس وقت جو ہے اس کی جان نکل رہی تھی، یتقعقع کے الفاظ آتے ہیں کہ جیسے ایک نزع کا عالم ہوتا ہے، ایک تکلیف میں تھا بچہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس موقع پر صحابہ نے یہ پوچھا، یعنی اے اللہ کے نبی آپ بھی، یا ہم تو گویا خیال کرتے تھے نا کہ آپ ایک لحاظ سے جیسے سپر ہیومن ہیں، اور یہ تو ہم ایسے کمزور لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ غمگین ہو جاتے ہیں، دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو گویا ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ اس سے ماوراء ہیں۔ تو اس موقع پر بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور پھر وہ بات بھی آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حزن قلب اور دمع العین، دو چیزیں ہیں، دل کا حزین ہونا، غمگین ہونا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے یا نہیں فرمائیں گے، ہاں اس پر فرمائیں گے، زبان پر، کہ آپ نے زبان سے کیا کہا۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں کہ بلکہ یہ تو صبر کیا، یہ تو مقام رضا کے بھی منافی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے جو اسوہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، اقوال ہیں، احوال ہیں، وہ گویا ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں ہائیسٹ بینچ مارک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو مطالبے کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آخری درجے پہ جا کر پورا کیا۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اب یہ اوصاف ہیں مثال کے طور پر، تو توبہ ہے، اس کے بعد جو ہے عبادت ہے اور سیاحت ہے، اور جتنے بھی اوصاف ہیں، ان کو اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ انتہائی شکل میں کہاں پائے جائیں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پائے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ سے صادر ہوئی ہیں وہ اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کسی شخص کی ہیں۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایک جو ہے وہ مقام صبر کا ہے، اس سے آگے رضا کا ہے، اس سے آگے محبت کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا اور تکلیف محسوس ہونا، یہ نہ مقام صبر کے منافی ہے، نہ مقام رضا کے منافی۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، مثال دیتے ہیں کہ انسان خوشی خوشی جاتا ہے اور حجامہ لگواتا ہے، فسد کھلواتا ہے، اور وہ پینفل ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کو جھیلتا ہے خوشی خوشی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تکلیف نہ ہو، تکلیف تو ہوتی۔ اس پر آپ قیاس کر لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کینسرس ہو گیا ہے، اس کا کوئی باڈی پارٹ، تو انسان جو ہے وہ اس کو ختم کرواتا ہے، کیمو کرواتا ہے، ریڈیشن کرواتا ہے، اور تکلیف بہت اٹھاتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ آتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ یا وہ جو تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پہلو راحت کا بھی ہوتا ہے نا، کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایک الم ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی نجیح یا نجیح جو ہیں، انہوں نے اپنے بعض جو ساتھی جو تھے ان کو تعزیت کرتے ہوئے لکھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ حق آپ پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز لے جائے نا تو اس کا جو دکھ ہے نا وہ کم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ وہ جو لے جانے کی وجہ سے اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو نوازیں گے، جو اجر عطا کریں گے،
اس کا گویا اس کی قدر شناسی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ جو چیز تم سے چلی گئی نا وہ اصل میں تمہارے لیے باقی ہے۔ باقی کس طرح ہے؟ وہ تمہارے لیے باقی ہے اجر کے اعتبار سے، یعنی وہی چیز ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو وہ ایک ایسٹ بن گیا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز میرے پاس تھی مجھ سے چلی گئی نا، تو گویا میرا ایک ایسٹ مجھ سے چلا گیا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے اور کوئی منصب ہو۔ تو گویا یہ پرسپیکٹو کیا ہے کہ جو چیز تم سے چلی گئی اور تم نے اس پہ صبر کیا جیسا کہ صبر کرنا چاہیے، تو گویا وہ ایسٹ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے محفوظ ہو گیا۔ یعنی وہ چیز تو ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارے پاس تھی، لیکن جانے کے بعد اگر تم نے صبر کر لیا تو وہ ایک ابدی ایسٹ تمہارے لیے بن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جان لو کہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، تو کہا کہ ان کو جو اجر ملتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو نعمت انسانوں کو ملتی ہے اور وہ عافیت ان کو ملتی ہے، اور اس پر وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی کراہت کے جو معاملات ہوتے ہیں، ناگواری کے معاملات ہیں، ان کو دور کرے گا فی نعمت اللہ تعالی علیہ بالثواب، اس بات کو خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ جو اجر دے رہے ہیں اور جو ثواب دے رہے ہیں اور جو انعام مجھ پر کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو گویا انسان کے لیے، یعنی یہ وہی بات ہے جو جدید لوگ مغرب کے بہت سے تھیورسٹ ہیں، ایک بہت مشہور سوشولوجسٹ تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے فوت ہوا، پیٹر برگر۔ اس نے مغرب کے سماج کا جائزہ لیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اب جو ہے سیکولرائزیشن ہی ہوگی اور مذہب آہستہ آہستہ پبلک افیئر سے بھی اور انسانوں کی نجی زندگی سے بھی نکلتا چلا جائے گا۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے لیٹ 70s میں کچھ ایونٹس ہوئے، ایرانین ریولوشن آیا، اس کے بعد جو ہے افغان جہاد ہوا، اور اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جس کے بعد کہا جاتا ہے نا کہ فنڈامنٹلزم کا ایک شیوع ہوا پوری دنیا میں اور تمام مذاہب میں، ایک فینومینا۔ تو انہی صاحب نے پھر محل 1991 وغیرہ میں ایک مضمون لکھا اور اس نے کہا کہ سیکولرائزیشن فالسیفائڈ، کہ بھئی جو سیکولرائزیشن کا تھیسس تھا نا وہ فالسیفائی ہو گیا، یہ ہمارا خیال غلط تھا۔ اور پھر کتابیں اس کے بعد تو بہت لکھی گئیں، گاڈ از بیک اس نام سے کتابیں لکھی گئیں کہ معاذ اللہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم نے خدا کو دیس نکالا دے دیا ہے زندگی کے ہر شعبے سے، لیکن خدا تو معاذ اللہ ان کے خیال کے مطابق پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، سیاست میں بھی ہے، کلچر میں بھی ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو بات لکھی نا کہ بھائی یہ کیوں ایسا ہوا، کہ یہ بہت سے لوگوں نے پیش گوئیاں کی تھیں 19ویں صدی کے اختتام پر اور 20ویں صدی کی ابتدا میں کہ بھائی 20ویں صدی مذہب کے خاتمے کی صدی ہوگی، لیکن مذہب تو بہرحال موجود ہے پوری طرح۔ تو یہ پیٹر برگر نے ایک بات یہ کہی، اس نے کہا کہ مذہب کے اندر ایک اتنی بڑی طاقت ہے جو سیکولر آرڈر ہے نا وہ فراہم نہیں کر سکا اور کر بھی نہیں سکتا، اور وہ ہے کنسولیشن۔ مذہب کنسول کرتا ہے نا، یہ جو ابھی امام صاحب بھی بات کر رہے ہیں یہ کنسولیشن ہے نا، کہ بھائی جو مجھ سے چلا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ جو سیدہ زینب کو آپ نے پیغام بھجوایا تھا نا وہ اصل میں ایک مسنون تعزیت کا جیسے ایک فریز ہے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء وکل ذلک عندہ باجل مسمى، اللہ ہی کا تھا جو اس نے دیا، اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک متعین مدت تک کے لیے ہوتی ہے۔ بھئی تمہارا عزیز فوت ہو گیا، تمہارا بچہ یا تمہارا بھائی یا کوئی اور، تو بس اس کا وقت آ گیا، اور یا تو یہ ہونا کہ تم ہمیشہ جیتے رہو گے، تب تو تمہیں قلق بہت زیادہ ہو کہ بھئی ہم تو اب ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمارے بچے چلے گئے یا بھائی چلے گئے یا والدین چلے گئے یا بیوی یا شوہر چلا گیا۔ بھئی تم بھی تو ایک خاص مدت کے لیے ہو نا، تو آج ہم کل تمہاری باری ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہر ایک کا وقت آنا ہے نا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا تھا جو اس نے دیا، اللہ ہی کا تھا جو لے لیا، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک خاص مدت تک کے لیے ہے۔ اور پھر کہا کہ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، پس چاہیے کہ تم صبر کرو،
یعنی ایک تو یہ ہے کہ جھیل جاؤ، اور صبر میں لازمی بات کیا ہے؟ احتساب، اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت رکھو۔ یہ جو حدیثیں ہم رمضان میں سنتے ہیں وہاں پر بھی دو الفاظ آتے ہیں نا کہ من صام ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ احتساب وہی والا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی والا نہیں ہے، اس کو عربی میں حسبہ بولتے ہیں۔ جو عربی کا احتساب ہے مطلب یہ کہ اللہ سے گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بہترین بدلہ یا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو کنسولیشن ہے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی چلی گئی انسان اس کو جھیل لے، یہ خیال کر کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو پینک پھیلی ہوئی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، خاص طور پر وہ زیادہ پینک ان دنوں میں پھیلی ہے بھارت کی وہ فوٹیجز دیکھ کر۔ یعنی بھارت کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں نا کہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور جناب جھلائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاسپٹلز میں لاشیں ہیں، اور اس کے بعد شمشان گھاٹ ہے۔ تو کبھی آپ دیکھیے گا یعنی وہ جو مرد اور خواتین ہیں ان کا جو رسپانس ہے وہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، صاف لگ رہا ہے کہ وہ ہندو ہیں، یا اگر مسلمان بھی ہیں تو بے دین ہیں۔ مسلمان اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ اس کا جو ایک ٹرامیٹک ایفیکٹ ہے ان تمام فوٹیجز کا، وہ ہم پر بھی آ رہا ہے، اور ہمیں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ بس اب کسی بھی وقت جو ہے یہاں پہ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے گی۔ تو آج بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ جب آپ کو معلوم ہوا تھا کہ نا نظام الدین وغیرہ پر بہت سکینڈل بنے تھے، یعنی جب پہلی ویو آئی تھی نا تو کہا گیا تھا کہ بھئی یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ فساد مچایا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور ان پر بہت دوش ڈالا گیا۔ اور ابھی جو آپ دیکھیں کھمب کا جو میلہ وہاں ہوا ہے، وہاں لاکھوں لوگ تھے اور جس طرح بھیڑ تھی، اس کے بعد جو کورونا پھیلا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور وہاں پہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر باقاعدہ وہاں پر جو تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ سب سے آگے بڑھ کر ہیں پلازما ڈونیشن میں، اور وہ بے تکان جو ہے وہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو اب وہاں کے لوگ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت فرق ہے، یعنی خدا کو ماننے والا اور خدا کو نہ ماننے والا اس کا رسپانس بہت مختلف ہوتا ہے۔ اور اس سارا جو کووڈ کا بھی فتنہ پھیلا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں پر انہوں نے اس طرح اوور ریئیکٹ نہیں کیا جیسا کہ مغرب کے ہمارے ہاں تفصیلات آتی رہی اور جیسے واقعات آتے رہے۔ تو بہرحال، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بھی زیادہ کمال صبر کیا ہے کہ آدمی مرض کو، فقر کو اور سارے مصائب کو چھپائے، یعنی اس کا اشتہار نہ دے، اس کا واویلا نہ مچائے۔ اور عجیب صورتحال ہو گئی ہے نا اب تو، یعنی یہ جو ایک مصیبت ہے کیمرے کی اور خاص طور پہ ویڈیو کیمرے کی کہ ہر چیز جیسے اب لوگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی قریبی عزیز آپ کا مر رہا ہے تو اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قریبی لوگ یہ نہیں کہ بھائی اس سے کوئی دعا کر رہے ہوں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں، کئی لوگ ان کی دلچسپی اس وقت بھی اس کی فوٹیج بنانے میں ہے، مووی بنانے میں، کہ جی اماں جی فوت ہو رہی ہیں، ابا جی فوت ہو رہے ہیں، تو آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے ہوا ہے۔ اور پھر گویا یعنی اتنی گھٹیا پن پیدا ہو چکا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی مونیٹائز کیا جاتا ہے، اس کو بھی پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ بالکل سامنے ہو رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے اس پبلک سفیر میں جو ہے وہ پوسٹ کی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ من کنوز البر کتمان المصائب والاوجاع والصدقہ، کہا کہ یہ نیکی کے خزانوں میں سے ہے کہ آدمی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اور صدقات کو چھپائے، یعنی مصائب کو چھپائے، اور اوجاع ایک خاص طرح کی تکلیف ہے جس میں پین ہوتی ہے، اور پھر صدقے کو چھپائے۔ تو کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے جو ہم نے تقسیمات کی ہیں، صبر کی اقسام بتائی ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی نا کہ ان وجوب الصبر عام فی جمیع الاحوال والافعال، کہ پھر صبر واجب ہے اور عام ہے، تمام احوال میں، تمام افعال میں اس کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے اپنی تمام شہوات کا بندوبست بھی کر لیا اور وہ علیحدہ بھی ہو گیا، اعتزال اختیار کر لیا، اس نے عزلت اختیار کر لی، کہتے ہیں کہ وہ بھی عزلت کی حالت میں بھی صبر سے مستغنی نہیں ہے۔ وہ پہلے بتا چکے ہیں وہ کون سا صبر ہے، وہ وسوسوں کا صبر ہے، وہ خواطر کا صبر ہے، ٹھیک ہے۔
اور کہتے ہیں کہ اختلاج خواطر جو ہے وہ کبھی اس میں یعنی سکون نہیں ہوتا، خواطر آتے ہی رہتے ہیں، جس آزمائش میں ہمیں ڈالا گیا ہے نا. اور یہ بات تو انسان کے بارے میں ہے نا کہ انسان کا جو ذہن ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. اور جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا کہ اریٹیٹنگ باؤل سنڈروم ہوتا ہے، تو جدید آدمیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں ایک اریٹیٹنگ جو ہے وہ مائنڈ سنڈروم ہے. ہر وقت ذہن حرکت میں رہتا ہے، ہر وقت ذہن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جدید آدمی اپنے آپ کو گیجٹس میں مگن رکھتا ہے، یعنی ہر وقت پلگڈ رکھتا ہے تاکہ کہیں اپنے اندر جھانکنا نہ پڑے، تاکہ کہیں زندگی کے بڑے سوالات اس کو فیس نہ کرنے پڑے. میں ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے جو محمد اسد تھے، لیوپولڈ وائز، ان کی جو 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، اسلام ایٹ دا کراس روڈ اور دا روڈ ٹو مکہ. تو دا روڈ ٹو مکہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ مکہ میں تھے تو وہاں پر وہ شاید شیخ سنوسی تھے یا ان کے کوئی آگے خلیفہ تھے، تو وہاں پر وہ تھے اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے، سوالات کرتے تھے. تو انہوں نے ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ جو فرنگی لوگ ہیں نا، فرنجی لوگ ہیں، یہ ہیٹ کیوں پہنتے ہیں؟ یعنی جو فرنگی لوگ ہیں ہیٹ پہنتے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا شیخ نے. انہوں نے کہا وہ اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ان کو آسمان نظر نہ آئے، کیونکہ جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو خدا بھی یاد آتا ہے. یعنی ایک تصور ہے نا، ہیونز کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہیونز میں ہے. تو کتنا اچھا جواب ہے. تو گویا اب وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ جو اسکائی اسکیپرز ہیں اور پورا ایک جنگل کنکریٹ کا لوگوں نے کر دیا ہے کہ نہ ستارے نظر آئے، نہ آسمان نظر آئے، اور نہ ہی خدا کا کوئی تصور پیدا ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز ان کو ہانٹ کرے. بہرحال اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ انسان زیادہ تر جو جولانی ہوتی ہے نا خواطر کی، وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے انما یکون فی فائت لا تدارک او فی مستقبل لا بد ان یحصل منہ ما ہوا مقدر. عام طور پر وہی باتیں ہیں، یعنی وہ جس کو کہا گیا ہے نا کہ یا حزن ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے. حزن ہوتا ہے ماضی کا، چیزیں چلی گئیں، اس کے اوپر ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا ہوکے ہی چڑھے رہے، ریگریٹس ہی ہوں ہر وقت. یا یہ ہے کہ اندیشے ہے، اندیشہ ہے دور و دراز. اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ایک بہت مشہور تھیورسٹ ہے جدید، اس نے یہ کہا ہے کہ جو جدید سوسائٹی ہے، اس نے کہا دا رسک سوسائٹی، یہ رسک سوسائٹی ہے، رسک بہت زیادہ ہے، اور اس کا سبب چیزوں کا آرٹیفیشل ہونا ہے. یعنی پہلے یہ ہے کہ یہ زمین ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور یہ مال مویشی ہے یا یہ اجناس ہیں. اب ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ ان پر بھی کوئی بیماری آ سکتی ہے، وہ بھی بہت انسرٹن ہوتے ہیں، کنٹینجنٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا ڈینجر. بڑا اچھا اس نے لکھا ہے کہ بھائی تصور ڈینجر کا تھا، خطرے کا تھا، رسک کا نہیں تھا. رسک کا پورا تصور کیپٹلزم سے آیا ہے. اور ہمارے استاد بھی اس بات کو بہت اچھا واضح کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، مال اور کیپٹل ایک نہیں ہوتا. یعنی وہ تو ویلتھ ہے نا، کیپٹل ایک اور ہی چیز ہے. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے. تو اس میں چونکہ چیزیں اتنی آرٹیفیشل ہیں، یعنی پورا جو آپ کو معلوم ہے پیپر منی کا پورا تصور آرٹیفیشل ہے، پھر پرائسز جس طرح ہمارے ہاں ایک ببل کی طرح بنتی ہیں اور ببل کی طرح پھٹتی ہیں، تو رسک سوسائٹی ہے جدید. تو اب اس میں تو یہ اندیشے بہت بڑھ گئے ہیں نا، بہت زیادہ بڑھ گئے، اور اس کی وجہ سے سنگ دلی وغیرہ بہت بڑھ گئی ہے. ابھی ایک بتا رہی تھی کہ ایک جو ہے اہلیہ کی جو ہے کوئی پرانی کلاس فیلو ہیں، تو ان کے ہاں جو ہے کوئی مسئلہ ہو گیا اور ایک خاص انجیکشن ہے. تو اور وہاں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اس گروپ میں، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو انجیکشن ہے نا، یہ نارمل 16-17 ہزار روپے کا انجیکشن تھا، وہ اس وقت 1.5 لاکھ روپے میں بک رہا ہے بلیک میں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح کی کبھی بھی سنگ دلی اور اس طرح کی بربریت انسانوں نے کبھی نہیں دیکھی جو اس وقت ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں ان معنوں میں کہ اندیشے اب بہت بڑھ گئے ہیں اور مصنوعی ہیں اندیشے زیادہ تر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ انسان جو ہے وہ یا تو جو پرانی چیزیں اس سے چلی گئیں اس پر افسوس کر رہا ہوتا ہے، یا آنے والی جو خطرات ہیں اس پر خوف کا شکار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے وقت کا ضیاع ہے، ہر وقت ان باتوں میں سوچتے رہنا، ہر وقت ان باتوں میں لگے رہنا.
اور کہتے ہیں وآلۃ العبد قلبہ، کیا اچھا جملہ ہے، آدمی کے پاس جو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے نا اللہ تک پہنچنے کا یا سکون کا یا اطمینان کا، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ وبضاعتہ عمرہ، اس کی پونجی کیا ہے؟ پونجی اس کی زندگی ہے نا، یعنی سرمایہ بولتے ہیں، یعنی اصل جو مایہ ہے اس کے پاس، جو اصل دولت ہے وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ تو جو کیونکہ انگریزوں نے یہ بات کہی کہ ٹائم از منی، تو اصل میں تو کیا ہے کہ ٹائم از لائف، وقت زندگی ہے نا۔ تو کہا کہ دل سب سے قیمتی چیز ہے اور عمر کل پونجی ہے۔ آدمی ہر وقت اب انہی چیزوں میں لگا رہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا تھا، فلاں موقع پر یہ ہو گیا تھا، یہ میرے ساتھ یہ دھوکا ہو گیا، یہ تکلیف میں نے اٹھا لی، یا یہ ہے کہ کل یہ نہ ہو جائے، پرسوں یہ نہ ہو جائے۔ تو کہا کہ ایک ہی تو انسان کے پاس جو ہے وہ اصل میں چیز ہے، اور وہ دل ہے، اور اس کی پونجی جو ہے عمر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا دل ایک نفس بھی غافل ہو جائے، اور ایک ایسا کس چیز سے کہ انسان کا دل اس کو دیا گیا تھا اللہ سے انس کے لیے، یا اس کا یعنی انسان اس سے غافل ہو جائے، یا ایسی فکر سے جس کا فائدہ اللہ کی معرفت ہو اور جس کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہو، تو وہ آدمی گویا مغبون ہے، وہ آدمی دھوکے میں ہے، کہ اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنا ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، اضافے میں استعمال کرتا، اور وہ ان چیزوں میں، ان خرخشوں میں لگا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو تب ہم کہہ رہے ہیں اگر اس کی فکر اور وسوسے مباحات میں ہوں، ٹھیک ہے، اور لیکن عام طور پہ مباحات میں نہیں ہوتے۔ وہ تو کہتے ہیں مباحات میں ہر وقت غور و فکر کرتے رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا۔ اسی لیے ہمارے جو استاد ہیں وہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ انسان نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، مثلاً کوئی پیسے ہیں اس کے پاس اور اس نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو ایک ضروری تھوڑی سی تحقیق کے بعد اس کو کر گزرے۔ جب کوئی بھی فیصلے کرنے ہیں نا، کوئی گاڑی خریدنی ہے کسی نے کوئی اور معاملہ کرنا ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، پورا سال اسی میں لگے رہتے ہیں، اور اس دوران مطلب عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ نمازیں بھی وہ نہیں پڑھ رہے، یعنی نماز میں بھی ہر وقت یہ خیال ہے کہ بھئی وہ وہاں کر دیں گے تو کیا ہوگا، ادھر کر دیں گے تو کیا ہوگا۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ مباحات ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی حرام تو نہیں ہے نا، لیکن آدمی بس اسی میں سوچتا رہے ہر وقت، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کر نہیں رہا ہے کہ وہ جو زندگی اس کو دی گئی تھی اور جو دل دیا گیا تھا اس کا بہت ہی پست استعمال کر رہا ہے نا۔ تو جس کو مولانا اسلائی صاحب کہتے تھے اشتغال بالادنا، یہ بہت ہی اشتغال بالادنا ہے۔ اچھا جی، تو لیکن کہتے ہیں کہ عام طور پر تو انسان کی فکریں صرف حلال تک یا مباح تک جو ہے وہ محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ تو اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بھی انسان سوچتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت آدمی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور کچھ لوگ ان کے حصول کے رستے میں رکاوٹ ہیں۔ یعنی جو آدمی کہیں ملازمت کر رہا ہے تو وہ یہ ہر وقت جو ہے پیرانوائڈ ہو جائے کہ جی میرے کلیگز جو ہیں میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے میری ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ باس کے کان بھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا انسان اگر کہیں کوئی کاروبار کر رہا ہے تو ہر وقت سوچتا رہے کہ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں، یا یہ مجھے آگے نہیں نکلنے دیتے، یا مجھے جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلا وجہ میں لوگوں کے بارے میں ہم جو ہے وہ نفرتیں اور کینے اپنے اندر پالتے رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں تک بھی کہ انسان کو اگر کوئی وہم بھی ہو جائے نا کہ یہ آدمی جو ہے مجھ سے میرا یہ مرتبہ یا مال جو ہے وہ چھین لے گا، یا میری امر کی مخالفت کرے گا، یا جو میری غرض ہے اس کے رستے میں رکاوٹ بنے گا، تو آدمی اس سے بلا وجہ میں ایک نفرت کا، عداوت کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اور امام نے بہت گہری بات کی۔ امام کہتے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے محبت میں بہت خالص ہیں، ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب تصورات قائم کر لیتا ہے کہ میری بیوی جو ہے میری دشمن ہے، میری اولاد جو ہے مجھے مارنا چاہتی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جناب یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بلکہ جو ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا خبر،
سندھ کے جو ہے وہ میرے خیال وزیر اعلیٰ بھی رہے، غوث علی شاہ صاحب، ان کا بیان چھپا ہوا تھا، انٹرویو تھا کوئی، انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی اور میرے بچے جو ہیں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے سیکورٹی فراہم کی جائے۔ تو اب یہ کتنی کربناک صورتحال ہے نا کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ یہ سب سے قریبی ہیں اور سب سے زیادہ ساتھ کے ہیں، ان کے بارے میں آدمی اس طرح کی باتیں جنون بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آدمی ہر وقت ایک وہم پالتا رہے کہ بھائی اس عورت نے مجھ سے اصل میں جو شادی کی ہے وہ پیسے کے لیے کی ہے۔ اس طرح کے کیسے کیسے وہم لوگ جو ہے وہ پالتے رہتے ہیں، اور میری جو اولاد ہے ان کو اصل میں مجھ سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ان کو تو تعلق میرے پیسے سے ہے۔ تو یہ کتنی خوفناک اور کربناک صورتحال ہے کہ آدمی اس طرح کے وہموں کے اندر جو ہے وہ پڑا رہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پھر ان کی مخالفت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ بھئی میں نے ان کو کیسے ڈانٹ پھٹکار کرنی ہے، کیسے اپنے سے دور کرنا ہے، اور کیسے پھر میں نے ان پہ قابو پانا ہے، کیسے غالب آنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان پھر ایک شغل دائم میں رہتا ہے، مستقل ایک مصروفیت ہے یہ، اور کتنی نیگیٹو مصروفیت ہے کہ آدمی اسی کام میں لگا رہے۔ اب کہتے ہیں کہ شیطان کے دو لشکر ہیں، جندن یطیر و جندن یسیر۔ ایک لشکر وہ ہے جو اڑتا ہے، اور ایک لشکر وہ ہے جو زمین پہ چلتا ہے۔ یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیریسٹریل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ایسا ہے کہ جو زمینی ہے، ایک ایسا ہے جو آسمانی ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں والوسواس عبارت عن حرکت جندہ الطیار والشہوہ عبارت عن حرکت جندہ السیار۔ اب یہ ایسی گہری باتیں، اتنی جو ہے انسانی نفس کے بارے میں اتنی گہری باتیں آپ کو اور کہاں ملیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جو ہے وہ تو جو وسوسے ہیں نا یہ کیا ہے؟ وہ جو لشکر ہے نا، جو اڑنے والا لشکر ہے، یہ اس کا گویا آپ سمجھ لیں اس سے عبارت ہے۔ اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور جو شہوت ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ جو زمینی جو لشکر ہے وہ کہتا ہے۔ تو وسوسوں کے اندر آپ سمجھ لیجئے نا کہ ایک خاص طرح کی بلندی ہوتی ہے، ترفع ہوتا ہے، اور اس کے اندر فینٹیسی ہوتی ہے اور فینسی ہوتی ہے۔ فینسنگ ہوتی ہے نا، انسان سوچتا رہتا ہے اچھا یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، ایسے ہو جائے گا، مستقبل کی باتیں۔ اور جو شہوت ہے وہ بالکل سامنے کی چیز ہوتی ہے، حاضر کی چیز ہوتی ہے، ایک خاص طرح کی جبلت زور کرتی ہے اور انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ ایک لشکر جو ہے وہ گویا اڑنے والا لشکر ہے، اور اس کا اصل میں حربہ کیا ہے؟ وہ وسوسے ہیں۔ اور ایک جو زمینی لشکر ہے نا، بالکل آپ سمجھ لیں جو ہاریزونٹل لیول پر ہوتا ہے، وہ شہوتوں والا ہے، وہ ہوا والا ہے۔ اور کہتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ شیطان کو آگ سے خلق کیا گیا ہے، اور انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی اور گارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ یعنی مٹی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں، مٹی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں، اور مٹی اپنی طبیعت سے سکون چاہتی ہے، اور آگ جو ہے اس کی طبیعت میں حرکت ہے، اشتعال ہے۔ یعنی یہی کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ آدم ہے، اور آدم کی اولاد ہے، آدمی ہے، کلکم بنی آدم و آدم من تراب۔ اور مٹی کی صفت کیا ہے؟ زمین کی طرف آنا، نیچے کی طرف آنا، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے عبودیت کا رشتہ قائم کرنا، بندوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جو آگ ہے اس میں اشتعال ہے، اس میں بلندی ہے، اس میں سرکشی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آگ ہو اور وہ جو ہے مشتعل بھی ہو، اور وہ اشتعال میں اس کے اضافہ نہ ہو۔ تو کہا آگ کی تو طبیعت میں اشتعال ہے۔ اور کہتے ہیں وقد کلف الملعون المخلوق من النار ان یطمئن عن حرکتہ ساجدا لما خلق اللہ من الطین۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ملعون مخلوق ہے یعنی ابلیس، جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ گویا اس سے ٹلتا نہیں ہے، اور اس نے انکار کر دیا تھا نا کہ وہ سجدہ کرے اس ذات کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ فابا واستکبر واستعصی، انکار کیا، تکبر کیا، نافرمانی کی،
اور اپنے جو اس نے نافرمانی کی اس کو ریشنلائز بھی کیا. اس کی جسٹیفیکیشن کیا دی؟ امام فرماتے ہیں، آگے آیت ہے سورہ اعراف کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اس آدم کو پیدا کیا مٹی سے. تو میرا جو آپ سمجھ لیں کہ مٹیریل ہے یا سورس آف کریشن ہے وہ برتر ہے، وہ آگ ہے، اس میں بلندی ہے، اور مٹی جو ہے وہ کمتر ہے. تو میں اس کو کیوں پوجوں، یا میں پوجنے کی بات غلط کہہ دی، میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں، اس کے آگے کیوں جھکوں؟ تو کہتے ہیں کہ جب اس ملعون نے، یعنی شیطان نے، ابلیس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور ان کے گویا تابع نہیں ہوا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی اولاد کے آگے بھی سپر نہیں ڈالے گا، اولاد کو بھی کرپٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اور کہتے ہیں کہ جب جب انسان اپنے دل کو وسوسوں سے روکتا ہے اور جو ہے وہ شیطان کے واروں سے روکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان گویا ابلیس کو اپنے تحت کر لیتا ہے، اپنے نیچے کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی انسان نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شیطان ہے. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دے دی، قوت دے دی، اور گویا وہ میرے تابع ہو گیا، اور وہ مجھے حکم نہیں دیتا مگر خیر کا ہی. یعنی گویا آخری درجے میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کی وجہ سے کیا معاملہ ہوا کہ شیطان گویا میرا مطیع ہو گیا. تو کہا کہ انسان کا معاملہ بھی ہے، ایک عام مومن بھی جب جب اللہ کے ذکر پر مداومت کرتا ہے اور اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں لگاتا ہے، اس وقت گویا شیطان کی دراندازی کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ابلیس ہے وہ بنی آدم کے دل پر اپنی تھوتنی گاڑے بیٹھا رہتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کی پیش نہیں چلتی، وہ جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے. جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ قلب خالی ہے تو اس میں پھونکے مارتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو انسان کا جھکاؤ ہے نا اور بات ماننا ہے، یہ سجدے کی روح ہے. اور یہ بات کہ ماتھا رکھنا یہ تو اس کا اظہار ہے نا، یہ تو اس کا اظہار ہے. اور اگر انسان کسی کے آگے ماتھا ایسے رکھ دے لیکن وہ اس کا مطیع نہ ہو اور اس کا منقاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور بعض اوقات یہ بدتمیزی ہوتی ہے. کہا کہ جیسے بعض اوقات کوئی بہت ہی عظیم آدمی ہے، محترم آدمی ہے، کوئی آدمی آ کر جو ہے اپنا گال زمین پہ نیچے رکھ دے تو یہ اس کی توہین تصور کی جاتی ہے. تو امام یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر اصل بات کیا ہے، کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، لیکن آدم کو جو ہے وہ ورغلا بھی دیا، لیکن آدم نے گویا توبہ کر کے اس کے اثر کو فالسیفائی کر دیا. تو اسی طریقے سے کہہ یہ رہے ہیں کہ ویسے تو اس نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں اس کے تابع نہیں ہوں گا، گویا میں اس کے تھلے نہیں لگوں گا، لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب ایک عام بندہ مومن بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں لگتا ہے اس وقت گویا وہ شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ شیطان اس پر غالب آئے. تو یہ بھی بہت اہم انسائٹ ہے. اور پھر امام نے ایک اور آگے بات کی ہے، ایک اصولی بات کی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جوہر اور صدف میں گڈمڈ نہ کرے. یعنی ایک جو ہے وہ سیپ ہے اور ایک سیپ کے اندر جو ہے وہ موتی ہے. تو لفظوں کے پھیر میں نا، اقبال کا بہت مشہور شعر ہے نا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، اور غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. تو کہا کہ اصل ایسنس کو آپ پالیں. اسی طریقے سے کہا کہ انسان جو ہے وہ روح کو اور جو ہے جو قشر ہوتا ہے، یعنی ایک لب ہے اور ایک قشر ہے، یعنی ایک وہ چیز ہے جو اس کا گودا ہے اور ایک اس کے اوپر اس کی کورنگ ہے. تو کہا کہ اس بات کو آدمی سمجھے کہ یہ معاملہ کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہلت دے رکھی ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، اور وہ کام کرتا رہے گا. اور کہا کہ شیطان کبھی بھی مستقلاً اس کے تابع نہیں ہوگا اور وہ وسوسے پیدا کرتا رہے گا. اور کب تک اللہ نے اس کو مہلت دی ہے؟ الی یوم الدین، بدلے کے دن تک اللہ نے اس کو مہلت دی ہے.
کہتے ہیں یہ کام وہ کرتا رہے گا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الا ان تصبح وہمومک ہم واحد، ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ تمہارے سارے غم ایک غم میں مدغم ہو جائیں، اس میں مرج ہو جائیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے۔ تو تم اپنے دل کو اللہ جو یکتا ہے اس کی یاد میں مشغول کر دو، تو پھر کیا ہوگا کہ فلا یجد الملعون مجالا فیکا، تو یہ جو ملعون ہے، جو مردود ہے، مطرود ہے شیطان، اس کو کوئی مجال نہیں ہے، اس کے لیے تمہارے ہاں کوئی رستہ وہ نہیں پائے گا۔ تو کہا فَإِنْ ذَلِكَ تَكُونْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الدَّاخِلِينَ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ عَنْ سلطنتی هَذَا اللَّعِينَ، کتنا اچھا جملہ ہے۔ کہا کہ اس موقع پر پھر تم ان اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے جو مخلص ہیں، وہ جو کہا نا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور کہا نا کہ میں تیرے تمام بندوں کو جو ہے ورگلا لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دیتا ہے اور اپنے اعمال و افعال کو خالص کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ جو مخلص بندہ ہے اللہ اس کو مخلص قرار دے دیتے ہیں، اور گویا ایک خاص معنوں میں اس کو امیونٹی مل جاتی ہے۔ یعنی وہ ایسا نہیں کہ اس کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ بھئی اب آپ نے اتنی عبادت کر دی، ریاضت کر دی، تو اب آپ جو ہیں وہ آپ بے فکر ہو جائیں، نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو آخری وقت تک لڑنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم میں نا ایک خاص وقت آتا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں، اور اس کی بہت اچھی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اللہ کی بندگی میں کامل ہوئے، تو جب وہ آزمائش میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور کہا کہ پھر وہ آدمی ان مخلص بندوں میں شامل ہو جائے گا کہ جس کو استثناء حاصل ہے کہ اس پر اس لعین کا بس نہیں چلتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی گمان نہ کرنا کہ انسان کا دل جو ہے وہ فارغ رہتا ہے، یا یہ خیال مت کرنا کہ شیطان کبھی تمہارے قلب پر حملے کرنے سے فارغ رہے گا، کہا بلکہ وہ تو ایک سیال مادے کی طرح ہے، اور یجری من ابن آدم مجری الدم، یہ بھی حدیث سے مستفاد ہیں الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ انسان جو ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کے وجود میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو سیدہ صفیہ شاید جو ہے وہ آپ اعتکاف میں تھے تو آپ کی زیارت کے لیے آئیں، تو آپ ان سے ملے اور پھر آ کر باہر مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے آئے، تو دو صحابی گزر رہے تھے، جب دیکھا نا کہ آپ کے ساتھ زوجہ بھی ہیں تو تیزی سے گزرنے لگے، تو آپ نے ان کو روکا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، اور پھر کہا کہ بھئی یہ جو 7 خاتون ہیں یہ میری اہلیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہمارے ذہن میں کوئی تصور، کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا آپ کے بارے میں برا۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان جو ہے اس کی مار بہت زیادہ ہے اور وہ بہت اندر تک گرندازی کرتا ہے۔ وہاں آپ نے یہ بات فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ بنی آدم کے وجود میں ایسے سرایت کر جاتا ہے جیسے خون سرایت کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا جو سیلان ہے، اس کا جو چلنا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہانڈی کے اندر ہوا ہوتی ہے۔ بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ جو ہانڈی ہے یہ ہوا سے خالی رہے، تو پھر اس کے اندر کچھ اور ڈال دو نا، اس میں پانی ڈال دو یا کچھ اور ڈال دو، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ ساکن ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جتنا جو ہے وہ ہانڈی پانی سے یا کسی بھی مٹیریل سے خالی ہوگی، اتنا ہی وہ ہوا سے لامحالہ بھر جائے گی۔ تو یہ وہ آپ سمجھ لیں تصور ہے جو ارسطو کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نا، اور اس نے ایک تصور دیا تھا نا جو بعد میں ایک محاورہ بھی بن گیا کہ نیچر ایبہورز ویکیوم، یعنی جو فطرت ہے نا وہ ویکیوم کو پسند نہیں کرتی، اس کو کینسل کر دیتی ہے۔ کوئی چیز بھی خالی ہوگی نا تو اس کے اندر اور چیزیں آ جائیں گی۔ تو وہ جو کہا نا خانہ خالی دیو می گیرد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو اگر گھر خالی ہونا تو اس میں پھر دیو آ جاتے ہیں، تو کوئی چیز بھی خالی نہیں رہتی، جب وہ خالی ہوگی تو اس میں ناپسندیدہ چیزیں داخل ہو جائیں گی۔
تو وہاں یہی وہ کانسیپٹ امام بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہانڈی کو اگر آپ کسی مفید چیز سے نہیں بھریں گے تو وہ ہوا سے بھر جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دل کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کو کسی ایسی چیز میں مشغول نہ کرے جس کا فائدہ دینی ہے، تو پھر وہ شیطان کی جولاں گاہ بن جائے گا وہ دل، اور انسان جو ہے ایک لہجہ بھی اللہ کی یاد سے اگر غافل ہوگا تو کیا ہوگا کہ شیطان کو موقع مل جائے گا، اور اگر انسان مستقلاً اللہ کی یاد سے غافل رہے تو پھر کیا ہوگا، پھر شیطان اس کا قرین بن جائے گا، شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ اور آگے آیت لے کر آ رہے ہیں سورہ زخرف کی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو بھی رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے ہم اس پر جو ہے مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان، تو وہ اس کا قرین بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم سنتے ہیں رمضان جب آنے والا ہوتا ہے تو یہ روایتیں بہت بیان ہوتی ہیں کہ اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وصفدت وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے یا عذاب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور صفدت یا سلسلت الشیاطین، کہ شیاطین کو سنگل ڈال دی جاتی ہے یا شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی سے پوچھا گیا کہ بھئی ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی شیطان بھی ہے اور وسوسے بھی ہیں اور ساری چیزیں بھی ہیں اور گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا فینومینا ہے؟ تو بہت اچھا جواب حضرت نے دیا اور یہی کہا کہ بھئی بات یہ ہے نا کہ جیسے آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی قریبی ہو، آپ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہے نا، تو پھر اس رہنے کی تاثیر بہت عرصے تک رہتی ہے، چاہے وہ فزیکل موجود نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے ہر وقت شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے اور ہر وقت شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک مہینہ اگر وہ چھٹی پر بھی ہو نا، ایبسینٹ بھی ہو، تو تب بھی اس کی تاثیر لوگوں کو محسوس ہوتی رہتی ہے اور ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شیطان ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ تو یہاں امام یہ آیت لے کر آئے ہیں کہ اصل میں اگر رحمان کے ذکر سے ہم غافل ہوں گے تو پھر شیطان کی دراندازی کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ جولاں گاہ بن جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک منسوب ایک روایت نقل کی ہے جو کہ یعنی ثابت نہیں ہے، بعد کے دواوین میں پائی نہیں گئی، لیکن الفاظ کیا ہیں کہ ان اللہ تعالی یبغض الشاب الفارغ۔ اور جیسے کہ ہمیں جو حدیث کے طالب علم ہیں انہیں معلوم ہے نا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی محاورہ، کسی بزرگ کا قول، کسی تابعی کا، کسی حکیم آدمی کا، دانا آدمی کا، فقیہ کا، صوفی کا قول بھی بعض اوقات غلطی سے حدیث کے طور پر معروف اور مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا قول لگتا ہے کہ جس میں بہرحال درایتاً کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ناپسند کرتے ہیں ایسے نوجوان کو کہ جو فارغ ہو۔ اور بڑی اچھی بات آگے امام کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان ہے نا، جب ہر طرح کے عمل سے معطل ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ عجیب عجیب چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس کو کسی ایسے کام میں لگے، خاص طور پہ نوجوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو مباح کام ہو اور جس سے اس کا کوئی دینی فائدہ ہو۔ اور کہا کہ دل فارغ تو بیٹھتا نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جدید نوجوانوں کے جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ یار آپ کوئی کام کیا کریں، آپ کوئی چلیں جم ہی جوائن کر لیں، کوئی فزیکل ایکسرسائز کر لیں، آپ کوئی اسپورٹس شروع کر دیں۔ یعنی اگر غلط قسم کے کاموں میں وہ پڑ گئے ہیں خاص طور پہ جنسی اعتبار سے، تو یہ مشورے دیتے ہیں لوگ، یعنی کاؤنسلرز بھی دیتے ہیں، اور جو ہے وہ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ بھی دیتے ہیں، صوفی بھی دیتے ہیں، بزرگ بھی دیتے ہیں، اور یہ مشترک ہے، یہ مشورہ سب کو دیا جاتا ہے کہ یار کسی کام میں لگو، کوئی ایکٹیویٹی کرو، کوئی فزیکل کام کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں آہستہ آہستہ تم سے چھٹتے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی مباح کام میں لگ جاؤ، اور چاہے بظاہر کوئی اس کا بہت دینی فائدہ نہیں بھی ہے لیکن جائز کام ہے نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس طرح کے تصورات جو ہے تم سے جاتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ پھر امام آگے کہتے ہیں کہ اگر قلب فارغ ہو نا تو شیطان اس کو اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، اور شیطان وہاں اپنے
بالکل وہی کہہ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انڈے بچے دیتا ہے. شیطان وہاں پہ جو ہے وہ انڈے دیتا ہے، وہ انڈوں سے جو ہے وہ چوزے نکلتے ہیں، پھر وہ چوزے آپس میں ان کا تعلق ہوتا ہے، اس سے اور گویا نسل آگے چلتی، یعنی وہ فرٹائل ہو جاتی ہے زمین شیطان کے انڈے بچوں کے لیے. یہ امام بالکل یہی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے بھی شیطان کی جو نسل ہے وہ بہت تیزی سے آگے چلتی ہے. اور اسی طرح کہہ رہے ہیں نا کہ انسان جو ہے، اور انسان کیونکہ شیطان کی جو طبیعت ہے وہ یعنی آگ سے بنا ہوا ہے تو وہ آگ ہے، اور اگر جو ہے آگ کو سوکھی گھاس مل جائے نا تو گویا اس کے پھیلنے کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. آج بھی آپ کو پتہ ہے جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو بعض اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں ان کو بجھانے میں. تو کہا کہ وہ آگ ہے، اور اگر آپ کے اندر گھاس پھوس موجود ہے سوکھی ہوئی اور بری باتیں ہیں، خیالات ہیں، تو وہ آگ پھر جلدی اس کو پکڑے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ آگ پھر بڑھتی جائے گی اور اسی طرح بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو کہتے ہیں کہ انسان کے نفس میں، اور خاص طور پہ ایک جوان کے نفس میں جو شہوت ہے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سوکھی گھاس ہوتی ہے آگ کے لیے. اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آگ باقی نہیں رہتی اگر اس کے لیے خوراک نہ ہو. اور آگ کی خوراک امام کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سوکھی لکڑی ہے. یعنی ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معروف حدیث ہے نا، کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد انسانی فضائل کو اور نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو امام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آگ ہے نا، آگ کی خوراک کیا ہے؟ سوکھی لکڑیاں ہیں، وہ اس کی قوت ہے. تو کہتے ہیں اگر انسان کے نفس میں شہوت نہیں ہے تو گویا وہ سوکھی لکڑی وہاں موجود نہیں ہے اور آگ کے لیے پھیلنے کا امکان نہیں. تو کہا کہ اگر تم تأمل سے کام لو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان اعداء عدوک شہوتک، کہا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن، یعنی تمہاری سب سے بڑی دشمن تمہاری شہوت ہے. کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے نا، یعنی وہ جو سوال ابھی اٹھایا گیا تھا کہ بھئی جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر اتنے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو بھئی اصل بات تو یہ ہے نا کہ گناہ کا بیج تو انسان کے نفس میں ہے نا، ٹھیک ہے؟ فَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. شیطان تو ایک سہولت کار ہے، شیطان تو انسٹیگیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھارتا ہے. تو وہ کوئی برائی کا سول ایجنٹ تھوڑی ہے، برائی کی جڑ تو میرے اندر موجود ہے نا. تو اگر شیطان نہیں بھی ہے تو وہ نفس کے اندر جو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو برائی کی طرف حکم دینے کا وصف ہے وہ تو باقی رہتا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا پھر سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ وہ اس کی نفس کی خواہشات ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ خواہشات جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے منافی. اور کہتے ہیں کہ جب حسین بن منصور الحلاج کو جو ہے سولی دی جا رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تصرف کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ وہ یہ کیا ہے؟ وہ تمہارا نفس ہے. ان لم تشغلها شغلت کا، کہا کہ نفس کا معاملہ ہے اصل میں تو، اور نفس کو اگر تم مشغول نہیں کرو گے تو وہ تمہیں مشغول کر دے گا. وہ جو مقدمہ لے کے چلے ہیں نا، خاص طور پہ نوجوان کے حوالے سے، کہ نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، اور اگر جو ہے خیال بھی باندھنے ہیں تو کسی کام کے باندھے، اور فزیکلی جو ہے ایکٹیویٹی میں پڑ جائے تاکہ اس کا دل خالی نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ پھر صبر کی حقیقت ہے، اس کا کمال ہے. وَالصَّبْرُ عَنْ كُلِّ حَرَكَةٍ مَذْمُومَةٍ، کہ صبر کیا ہے؟ ہر طرح کی مذموم حرکت سے اپنے آپ کو روکنا ہے. وَحَرَكَةُ الْبَاطِنِ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَنْ ذَلِكَ، ہر طرح کی حرکت سے، بری حرکت سے اپنے آپ کو روکنے کا نام صبر ہے. تو حرکت صرف خارجی تو نہیں ہوتی نا، حرکت قلبی اور ذہنی بھی ہوتی ہے. بات تو شروع وہاں سے ہوتی ہے نا. تو کہا کہ انسان پھر اس پر قابو پائے. اور کہتے ہیں وَهَذَا صَبْرٌ دَائِمٌ لَا يَقْطَعُهُ إِلَّا الْمَوْتُ، یہ وہ صبر دائم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ قطع کب ہوگا؟ موت پر. یعنی آپ سوچئے
انسان کہے کہ انسان کی جو ہے وہ زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں اس کے اعضاء و جوارح سے. ایک آدمی کا خیال کیجئے کہ اس کا جسم پیرالائزڈ ہے، یعنی اس کی جنسی شہوت ختم ہو گئی، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اس کے اعضاء بالکل پیرالائز ہو گئے، وہ پڑا ہوا ہے، بس اس کا دماغ چل رہا ہے، اور وہ ایک ہیومن ویجیٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، بس آنکھوں کے اشاروں سے کر سکتا ہے، بلکہ آنکھیں بھی بند ہے، بس وہ کچھ وہ کرتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی جس کو ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ دماغ کام کر رہا ہے، جسم بالکل مفلوج ہو چکا ہے. اب ظاہر بات ہے آنکھ بند ہے تو بد نظری بھی نہیں ہو سکتی، انسان امپورٹنٹ ہو گیا ہے تو کوئی جنسی معاملہ بھی نہیں ہو سکتا، ہاتھ شل ہو گئے ہیں، کسی کو مار بھی نہیں سکتا، کسی کا مال بھی نہیں لوٹ سکتا، لیکن دماغ اس کا چل رہا ہے. اب وہ لیٹا ہوا ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ معاذ اللہ میرے ساتھ خدا نے یہ کیا کر دیا، اور ہر وقت جی ہی جی میں اپنے خدا کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا رہے، تو یہ کفر کر رہا ہے وہ، اور یہ کسی بھی اعضاء و جوارح سے ہونے والے گناہ سے بڑا گناہ ہے. تو امام صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکت باطنی ہے نا، اس کو مذموم خیالات و تصورات سے روکنا، یہ سب سے بڑا صبر ہے، اور یہ صبر موت سے پہلے کبھی منقطع نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.